السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں اصغر صائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایم فل اردو کے اہم ادبی عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اردو میں عملی تنقید کی صورتیں ایک اہم سوال ہے، تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اردو میں عملی تنقید کی کون کون سی صورتیں ہیں اور ان صورتوں کے اندر کیا کیا وہ عناصر وہ موجود ہیں۔ تو عملی تنقید کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی جو صورت ہے وہ ہے متن کے تناظر میں، دوسری ہے اصناف و رجحانات کے تناظر میں، اور تیسری ہے مصنف اور اس کے عہد کے تناظر میں۔ تو عملی تنقید سے مراد ایسی تنقید ہے جو کسی ادب پارے پر عملاً کی جائے، تو اس طرح کی تنقید کو ہم عملی تنقید کا نام دیتے ہیں۔ حال ہی کی مقدمہ شعر و شاعری عملی تنقید کی بہترین مثال ہے، جیسے شعر کیا ہے، شعر کیسا ہونا چاہیے، شعر کی خوبیاں کیا ہیں، یہ جو کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے یا کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام تر عناصر وہ عملی تنقید میں آئیں گے۔ تو عملی تنقید کی سب سے جو اولین صورت ہے متن کے تناظر میں۔ متن کے تناظر میں جو ہم عملی تنقید کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ متن کس کا لکھا ہوا ہے، کس طور کا ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر متن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ جو متن کے تنقیدی مطالعات ہیں، یہ جو پس ساختیات کے زمرے میں آتے ہیں۔ یعنی جس طرح یاق دریدہ نے رد تشکیل کا نظریہ پیش کیا، متن اساس تنقید ہے۔ کسی متن کو تھوڑا ہم توڑ کر سمجھنا اور اس کے معنی و مفہوم تک پہنچنا، یہ ساری اساس تنقید ہے۔ متن پر کی جانے والی تنقید میں ہم مصنف کے حالات زندگی، اس کے عہد اور رجحانات اور دیگر تمام چیزوں کو پس کر دیتے ہیں، یعنی بغیر ان کو لائے صرف ہم متن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ متن کیسا لکھا گیا، اس کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام تر عناصر کا مطالعہ ہم اس تنقید میں کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو متن کے تناظر میں عملی تنقید ہے، تو اس میں صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متن کو فوکس کرتے ہیں، باقی تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی تنقید وہ متن کے تناظر میں کی جاتی ہے۔ تو دوسرا جو اس کی صورت ہے وہ ہے اصناف و رجحانات کے تناظر میں عملی تنقید۔ اصناف صنف سے ہے، اردو ادب میں نثری سے اصناف اور شعری اصناف ہیں، یہ 2 قسم کی ہیں۔ نثر میں افسانہ، ڈرامہ، داستان، ناول، پھر ان کے اجزاء ترکیبی، اسی طرح غزل، نظم یہ شعری اصناف میں، پھر اس کے علاوہ مرثیہ بھی آ جاتا ہے اور دیگر تمام چیزیں، آزاد نظم، اور یہ تمام کی تمام پھر شعری میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کی پھر حیتیں ہیں ان کی، مثلا ناول، افسانہ، ڈرامہ، داستان، ان کے اجزاء ترکیبی سے آگاہی ہونی چاہیے اگر آپ اصناف اور رجحانات کے تناظر میں عملی تنقید کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح افسانہ ایک صنف ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کی روشنی میں ایک افسانہ نگار کو پرکھیں گے ہم کہ افسانے میں کون سے اجزاء ترکیبی کی کمی ہے یا کس طرح اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ناول ہو گیا، اسی طرح داستان ہو گیا، اسی طرح افسانہ ہو گیا، اسی طرح ڈرامہ ہو گیا۔ اجزاء ترکیبی کی بدولت ہم دیکھیں گے کہ وہ اصناف ہیں ان میں کس قسم کی کمی ہے، کیسا انہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ ہم دیکھیں گے اصناف کے تناظر میں عملی تنقید۔ جبکہ اسی طرح غزل کے اجزاء ترکیبی کو پرکھیں گے، ان کی روشنی میں ہم کسی شاعر کی شاعری میں ان تمام تر اجزاء کا استعمال دیکھیں گے کہ کون سے اجزاء کی کمی ہے، تمام اجزاء کا استعمال کیا گیا ہے، اگر کیا گیا تو کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ تمام تر چیزیں ہم اصناف کے حوالے سے اصناف کے تناظر میں عملی تنقید میں دیکھیں گے۔ جبکہ رجحانات کے تناظر
میں دیکھیں گے جب، تو رجحان سے مراد کسی ایک نظریے یا پس منظر یا نقطے یا تحریک کی طرف جھکاؤ کو ہم رجحان کہتے ہیں۔ مختلف اصناف میں ایک نقاد عملی تنقید کرتے ہوئے دیکھے گا کہ کوئی افسانہ، ناول، ڈرامہ، داستان، نظم، غزل کس رجحان کے تحت لکھی گئی ہے۔ مثلاً ترقی پسند تحریک، رومانوی، نفسیاتی رجحان، وجودیت کا رجحان اور دیگر تمام رجحان کسی ایک رجحان کو وہ مد نظر رکھ کر ایک تخلیق کار اپنی تخلیق کے اوپر وہ لاگو کرتا ہے اور نتائج ہم اس کے اخذ کریں گے۔ جیسے اسد محمد خان کے افسانے باسودے کی مریم میں اسلامی نقطہ رجحان نظر آتا ہے رجحان، اور غصے کی نئی فصل میں فکر و روایت کا وہ رجحان اور نفسیات کے رجحان کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح سریندر پرکاش کا افسانہ جو باز کوئی ہے، اس میں ایک قسم کا حکومت کے مظالم اور عوام پر ٹیکسز لگائے جانے کے رجحان کو سیاسی رجحان کو انہوں نے اس افسانے میں پیش کیا ہے۔ کسی کہانی کے کرداروں کو نفسیاتی جائزہ ہم جب لیں گے تو نفسیات کے حوالے سے وہ رجحان پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح نفسیاتی رجحان کو دیکھیں گے تو جیسے ناول امراؤ جان ادا میں مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان کا نفسیاتی جائزہ پیش کیا ہے، تو نفسیاتی رجحان ہے، امراؤ کی نفسیات کو سمجھا ہے۔ اس طرح فیض کی شاعری میں مارکسی رجحان ملتا ہے، غالب کی شاعری میں فلسفے کا رجحان ملتا ہے، ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجرت کا رجحان ملتا ہے۔ اسی طرح نوآبادیاتی رجحان کے تناظر میں بھی اصناف کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام تر عمل اصناف اور رجحانات کے تناظر میں عملی تنقید میں کیا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی شاعر ہو یا افسانہ نگار ہو یا نثر نگار ہو، تو اس کی جو تصنیف ہوگی یا جس میں اس نے توازمائی کی ہوگی، تو اس میں ایک خاص قسم کا وہ رجحان پیش کرے گا۔ ہم جب عملی تنقید کریں گے اصناف اور رجحانات کے تناظر میں، تو ہم صرف اسی چیز کو فوکس کریں گے بس۔ پھر جو تیسری اس کی صورت ہے مصنف اور اس کے عہد کے تناظر میں، تو عملی تنقید یہ تیسری اور آخری صورت ہے۔ اس قسم کی عملی تنقید میں ہم جس مصنف کی تحریر دیکھیں گے یا جس مصنف کی تحریر پر عملی تنقید کرنے جا رہے ہیں، اس کی تحریر میں اس کی اپنی زندگی کا عکس نظر آئے گا۔ جو کچھ اس پر گزرا بیتا، وہ اس کی تحریر میں ہمیں واضح طور پر کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح مصنف کا عہد کون سا تھا، جس عہد میں وہ لکھ رہا تھا وہ کون سا تھا، وہاں کیا کیا مسائل تھے اس عہد میں، کیا وہ جنگ و جدال کا زمانہ تھا یا ہجرت کا کرب تھا یا کوئی اور مسائل اس وقت اجاگر تھے، تو اس عہد کے جو مسائل ہوں گے اس کا بیان بھی کہیں نہ کہیں اس کی تحریر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس طرح ناصر کاظمی کی شاعری کو دیکھیں تو ہمیں اس کی شاعری میں اس کی زندگی کا وہ نوحہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اس پر بیتا، وہ اس کی تحریر میں ہمیں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر عہد کی بات کریں تو اس عہد کی مشکلات، پریشانیاں، جو تمام تر مسائل تھے، اس کا عکس بھی اس کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح انتظار حسین کی بات کریں تو اس کے ناول اور افسانوں میں اس کی اپنی ذات کا عکس نظر آتا ہے، ہجرت کا عکس نظر آتا ہے، اور اس نے ہجرت کے مسائل اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس ماحول کی اور اس عہد کی وہ مکمل طور پر عکاسی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو عملی تنقید کیا ہے، اس کی صورتیں جو تین ہیں بخوبی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔